السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوست، کیا آپ اکثر خود کو تکا ہوا، بے چین اور ذہنی طور پر بوجھل محسوس کرتے ہیں؟ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا اور نیند لینے کے بعد بھی تھکن دور نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو آپ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 بڑے وجوہات کے جو ہمیں ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا وہ روحانی علاج جانیں گے جو ہماری دلوں کو سچا سکون دے سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا کیونکہ آخری حصہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 5 وجوہات کی جو خاموشی سے ہماری ذہنی توانائی نچوڑ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اوور تھنکنگ اباؤٹ فیوچر۔ مستقبل کا خوف، مال و دولت کی دوڑ اور ہر وقت دنیاوی کاموں کی فکر کرنا دماغ کو کبھی بھی پرسکون نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 2، ریگرٹس آف دی پاسٹ۔ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش ہونا ہوتا۔ ماضی کی دکھوں اور غلطیوں کو بار بار دہرانا ذہنی تکن کی بہت بڑی وجہ ہے۔ نمبر 3، لیک آف گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر گزاری کی کمی۔ ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھنا جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ان نعمتوں کو بھول جانا جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، انسان کو اندر سے مایوس اور تھکا دیتا ہے۔ نمبر 4، ڈسٹینس فرام ریممبرنس آف اللہ، یعنی اللہ کی ذکر سے دوری۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب روح پیاسے ہوتے ہیں تو جسم اور دماغ دونوں تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، دی بورڈن آف سینس۔ کثرتی گناہ انسان کی ضمیر کو بوجھل کر دیتے ہیں، جس سے باطنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور انسان خود کو ذہنی طور پر نڈھال محسوس کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، یہ وہ 5 بڑی وجوہات تھی جس سے انسان ذہنی تکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آتی ہے اس حل کی طرف جو ہماری پیاری خوبصورت دین اسلام نے سکھایا ہے۔ اگر آپ ان طریقوں کو اپنا لیں تو آپ کا دماغ اور روح انشاءاللہ العزیز دونوں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ پہلا علاج، قرآن مجید کی تلاوت اور غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، سنو اللہ کی ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کم از کم 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنے یا پڑھے۔ یہ آپ کی دماغ کو سکون کی اس درجے پر لے جائے گا جس کا کوئی دنیاوی نعمت بدل نہیں ہے۔ دوسرا علاج، نماز اور سجدے کو لمبا کرنا۔ پریشانی میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے بلال، نماز کھڑی کرو اور ہمیں سکون پہنچاؤ۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو زمین کے قریب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا سارا بوجھ سجدے میں اللہ کے سامنے رو کر ہلکا کر دیا کرے۔ تیسرا علاج، کثرت سے استغفار۔ اللہ سے معافی مانگنا ذہنی بوجھ کو اتارنے کا سب سے طاقتور نسخہ ہے۔ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ چوتھا علاج، توکل اور راضی برضا ہونا۔ ذہنی تھکاوٹ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جان لے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینے سے دماغ کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ پانچواں علاج، مسنون دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پریشانی اور ذہنی دباؤ سے بچنے کی صورت میں خوبصورت دعائیں پڑھتی تھی اور ہمیں بھی وہ خوبصورت دعائیں سکھا کر گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہترین دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ اے اللہ، میں غم اور فکر، عاجزی اور سستی سے تیرا پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائیے۔ پیارے ناظرین، ذہنی تھکاوٹ دراصل روح کی پکار ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہی سے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، شکر گزاری کو اپنا شیوا بنائیے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کی دل کو سکون ملا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمائے، آمین۔